کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے میں جناب ثاقب خان صاحب جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہے تھے، میرے عزیزوں آپ سب میرے بڑے قریب ہیں۔ یہ بچہ صرف اتنا کہنا چاہوں گا میں کہ گھر کی زندگی میں اور ساتھ میں اسکول کی زندگی، جب یہ بچہ گھر کی زندگی کے ساتھ اور اسکول کی تعلیم کے ساتھ جب یہ اللہ کی مقدس کتاب کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے، تو کیا اور بچہ کوئی اس طرح سے جس طرح انہوں نے کیا ہے، ایک مستقل طور پر مدارس کے اندر جا کر کے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، لیکن اس طریقے سے بھی بچہ جو ہے حافظ قرآن بن سکتا ہے اگر والدین اور گھر کے ذمہ داروں کی توجہ ہو جائے، فکر ہو جائے، تو یقینی طور پر جو ہے نا بچہ حافظ قرآن بھی بن سکتا ہے اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر اور انجینئر بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا، آپ حضرات بارہا سنتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ والدین کو ایسا تاج پہنائے گا کہ سورج کی روشنی جو پوری دنیا کو جو ہے نا روشن کرتی ہے، یہ روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی اس تاج کی روشنی کے سامنے میں، اور والدین کو اور بھی جوڑے اللہ پہنائیں گے۔ بہت سارے اللہ کی جانب سے انعام کا وعدہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں آپ شریک ہوئے ہیں، یہاں سے کم یہ نیت لے کر کے جائیں کہ میرا بچہ اگر حافظ قرآن نہیں بن سکتا ہے، میرا بچہ اگر حافظ قرآن نہیں بن سکتا ہے، تو کم سے کم اتنا تو کرے کہ میرا بچہ قرآن مقدس کی صحیح تعلیم لے کر کے اپنی زندگی میں اس کی تلاوت کو رکھ سکتا ہے، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر کے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات جو ذمہ دار یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، میں آپ حضرات سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا، اس آقا کی ایک ایک سنتوں کے زندہ کرنے پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ افسوس، سب افسوس اس امت کی زندگی کے اوپر، افسوس، سب افسوس، جتنا بھی افسوس کر لیا جائے کم ہے، کم ہے، کم ہے۔ جس آقا کی ایک ایک سنت پر 100 شہیدوں کا وعدہ اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت سنو، میرے محبوب کی ایک سنت کو اس وقت زندہ کرو گے جس وقت میرے محبوب کی سنتوں کو مٹانے والے 99% لوگ زندگی میں آ گئے ہوں، نبی کی سنتوں کو مٹانے والے 99% ہو، اس وقت اگر میرے آقا کی پانی پینے کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، گفتگو کی سنتیں، سونے کی سنتیں، بیت الخلا میں جانے کی سنتیں، مولانا مکی صاحب نے یہاں تک فرمایا، شیخ زکریا علیہ الرحمہ کی جو والد محترم سے فرمایا، ایک آدمی ہے جو نبی کی سنت کے مطابق بیت الخلا جا رہا ہے، اور ایک آدمی ہے جو نبی کی سنت کے خلاف نفل نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز سنت کے خلاف پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی بیت الخلا میں نبی کی سنت کے مطابق جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ بیت الخلا میں جانے والا عمل اس نفل نماز پڑھنے والے عمل سے اللہ افضل قرار دے گا۔ یہ نبی کی سنت ہے جس سے آج ہمارے بچے بالکل محروم ہیں۔ جس گھر کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں فخر نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، کروڑوں اللہ کی مہربانی ہے اس گھر کے اوپر، جس گھر کا چھوٹا چھوٹا بچہ جو قرآن بھی سیکھ رہا ہے اور سیکھ لیا ہے، حدیثیں بھی سیکھا ہے، نبی کی سنتیں بھی آپ کے اس گھر کے سارے بچے آپ کو سنائیں گے، اور الحمدللہ بچہ حافظ قرآن بھی ہوا ہے۔ ہر مسلمان گھر کے لیے میں دل کی گہرائی سے یہ دعا کروں گا کہ بارے الہ تمام مسلمانوں کے گھر
اس اللہ نے اپنے محبوب کی سنت کو غیروں کو نہیں دیا، کافروں کو نہیں دیا۔ اے میرا محبوب، میں اپنوں کو دوں گا، اپنا درد سمجھے گا، غیر کو درد نہیں آتا، اپنا کو دوں گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی رسالت پوری دنیا کے لیے، نبی کی نبوت پوری دنیا کے لیے، اور نبی کا طریقہ جب دینے کا نمبر آیا، جب نبی کی سیرت دینے کا نمبر آیا، نبی کا نمونہ دینے کا نمبر آیا، تو اللہ نے خاص کر دیا، اے پوری دنیا کے لوگوں سنو، میں اپنے محبوب کی سیرت کو ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمت دیا ہوں، اتنی مقدس سیرت کو میں غیروں کو نہیں دوں گا، تم اپنے ہو، اپنا سمجھ کر دے رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، آج اپنا ہو کر نبی کی سیرت کو جب گھر سے باہر پھینک دیتا ہے، زندگی سے باہر نکال دیتا ہے، مر کر ہر کسی کو جانا ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، دنیا ہر کسی کو چھوڑنا ہے، کافروں والی زندگی، نمرود والی زندگی، قارون والی زندگی، فرعون والی زندگی گزار کر جانا کامیابی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو صدیق اکبر کی زندگی، عمر فاروق کی زندگی، عثمان غنی کی زندگی، علی بن مرتضیٰ کی زندگی، 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کی زندگی کو اپناؤ گے تو اللہ دنیا بھی چمکائے گا جیسے صحابہ کا چمکایا، اور اللہ آخرت بھی چمکائے گا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن کا واسطہ، نبی کی سیرت کا واسطہ، تمام علماء وارثین انبیاء کا واسطہ دیتا ہوں، اگر کوئی بھی آپ کی رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، نبی کی حدیث کی شکل میں ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی شکل میں ہو، وارثین انبیاء کی شکل میں ہو، سمجھ جائیں یہ دنیا کا سب سے بڑا میرا خیر خواہ ہے، جو میری آخرت کی لامحدود زندگی سنوارنے کی فکر میں لگا ہے۔ تیرا اللہ بھی فکر کر رہا ہے، تیرا نبی بھی فکر کر رہا ہے۔ سرزمین مدینہ سے پوچھ، جہاں نبی کے آنسو گرے ہیں، وہ زمین بتلائے گی کہ امت کے ایک ایک فرد کے لیے تیرا نبی بہت رویا ہے۔ آج اس نبی کی سیرت کو اپنانے میں، آج اس نبی کی سیرت کو سینے سے لگانے میں تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ ارے کبھی یاد تو کرنا وہ طائف کا واقعہ، کبھی یاد تو کرنا وہ مکے میں جو اسلام کے لیے سارے خاندان کو چھوڑا، مکے کو کہہ رہا ہے مکہ مجھے چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن میں کیا کروں، یہ مکے والے مجھے دھکے دے کر نکال رہے ہیں۔ ارے مکہ کے کافروں نے جس طرح دھکا دیا، آپ اپنے محبوب کی سیرت کو یوں کیوں دھکا دے رہے ہو؟ سمجھو تو ذرا صحیح، کس نبی کی سیرت سے کھلواڑ کر رہے ہو؟ جو نبی دنیا میں بھی روئے ہیں، میدان محشر میں بھی روئیں گے، میدان محشر میں بھی روئیں گے۔ حدیث ہے، حدیث، اللہ کے نبی سارے انبیاء کی زبان پر یوں ہی آئے گا، اے میرے رب مجھے بچا لے یا رب نفسی۔ ایک نبی ہے جو سجدے میں جا کر رب کے سامنے کہے گا یا رب امتی، یا رب امتی۔ گناہگاروں کے لیے اللہ کے نبی آئیں گے، اس نبی کا واسطہ دیتا ہوں، آج یہ ارادہ کرو، آج یہ ارادہ کرو، اس پورے علاقے والے کو، آئے ہوئے مہمانوں کو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نبی کی سیرت بچوں کو سکھلائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھلاؤ۔ وقت نہیں ہے، بس میں اتنا درد اپنا سنا رہا ہوں، نبی کی سیرت اپنائے گا، بچہ دیندار بنے گا، مرنے کے بعد چلے جاؤ گے، اللہ کی قسم کا واسطہ دیتا ہوں، یہ سارے رسمیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہوتے ہیں، یہ کوئی رسم کام نہیں آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو آئے گا صرف آپ کی اولاد جو آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد یہاں زندگی میں نیک زندگی گزارے گا، آپ کے لیے دعائیں خیر کرے گا، دعائیں مغفرت کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد مسلسل تیری قبروں کے اندر ثواب کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ تیری اولاد دنیا سے چلی جائے گی، اس کی اولاد آئے گی، وہ اولاد کا اثر ہوگا کہ وہ بھی دیندار بنے گا، وہ بھی حافظ قرآن بنے گا، اس کی آنے والی نسل دیندار بنے گی۔ اور اے میری امت کے مردوں کو سنو، مر کر چلے جاؤ گے یہ ذمہ داری اپنا کر کے تو مسلسل
مسلسل میں تیرا اللہ وعدہ کر رہا ہوں تیری قبروں پہ اجر کا اور ثواب کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اب میں حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی نصیحت کو اور اپنے جو ہے نا قیمتی باتوں کو سامعین کے سامنے مختصر طور پر رکھیں اور اس کے بعد دعا فرما دیں اور اس کے بعد تمام حضرات جو ہے کھانے کے لیے تشریف لے چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔